السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بہت مہربان کا اور نہایت رحم کرنے والے کا کچھ مضمون مکمل طور پر جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی ترجمے کو سمجھنے کے لیے 12-13 جو ہے میں نے تفاسیر کو دیکھا، مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمارے مطالعہ سیکشن کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی تفاسیر کو دیکھا کہ اس کا کسی نہ کسی تفسیر سے حل نظر آ جائے کہ نہایت بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کا مطلب کیا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے آسان ترجمہ، اس میں ایک چیز سمجھ آئی۔ انہوں نے اس چیز کا ترجمہ کیا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان، رحمان کا ترجمہ کیا جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے حضرت نے پھر حاشیے کے اندر یہ بات لکھی کہ الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت کے اور مبالغے کے صیغے ہیں۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے والا مہربان، بہت زیادہ مہربان، لیکن رحمان کے اندر جو ہے وہ رحمت کا اور محبت کا مادہ زیادہ تھا، اور رحیم کے اندر جو ہے اس سے کم ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا جب میں نے ترجمہ دیکھا تو وہاں پر یہ چیز سمجھ آئی کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب پر مہربان، یعنی یہ رحمان جو ہے رحمان الدنیا، دنیا کے حساب سے جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تفسیر بیضاوی کے اندر جیسا کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر مہربان، سب پر مہربان، یعنی کہ دنیا کے اندر کافروں پر بھی، دنیا کے اندر مسلمانوں پر بھی، اپنے ماننے والوں پر بھی، مشرکوں پر بھی، سب پر۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس پر بھی، جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان۔ اب سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان کا اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور نہایت رحم کرنے والے کا آگے پھر مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سب پر مہربانی کی، لیکن آخرت میں الرحیم یعنی سب پر مہربان اور بہت مہربان، بہت مہربان کا کہ یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ نہایت کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہربانی جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اپنا انعام و اکرام کریں گے وہ صرف مسلمانوں پر کریں گے۔ اس حساب سے جو ہے رحیم کے اندر رحمت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن مسلمانوں پر مہربانی کریں گے، ایسی مہربانی کریں گے کہ اس کے بعد کسی اور مہربانی کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ آئیے سمجھ، یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر رحمان جو کہا کہ دنیا کے اندر رحمان، دیکھیں دونوں کی جو ہے جہت، دونوں کی جو ہے سائیڈ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شمار، کافروں پر بھی، مسلمان، اس حساب سے رحمان بہت اچھا جو ہے لفظ ہے اور بہت اچھی ذات ہے۔ اور رحیم آخرت کے حساب سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس پر بھی وہ رحمت کریں گے، مکمل کریں گے، اس کے بعد کسی اور رحمت کی گنجائش ہوگی ہی نہیں۔ تو اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں تو آپ سمجھے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک آیت کا جو ترجمہ پڑھیں گے نا، وہ ایسے ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو یعنی کہ آپ دل سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب ہم ترجمہ کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بہت مہربان، بھئی بہت مہربان کا کیا مطلب یار؟ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ بہت مہربان یعنی کہ کافروں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر، ہر کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمت کی انتہائیں کب ہوگی؟ رحمت کا جو ہے آخری حل کیا ہوگا رحمت کا؟ وہ یہ ہوگا قیامت کے دن، کہ اس کے بعد جو ہے
مزید، کیونکہ ہر آدمی جو ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو جنت میں داخل کریں گے، ان پر رحم کریں گے، تو پھر اس کے بعد کسی اور رحمت کی گنجائش نہیں ہوگی. تو سمجھ آیا کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے میں کیا فرق ہے. تو آج کا ہمارا جو ہے بسم اللہ کا جو یہ ترجمہ ہے یہ مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ میں نے ایک اور چیز کہ یہاں پر تو ہم صرف ترجمہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل کا جو سیکشن ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر بسم اللہ، سورہ فاتحہ کا جز ہے، قرآن کا جز ہے، یہ سب کچھ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دوں گا. لیکن وہ ہم اس ترجمہ کا جو سیکشن ہے، ترجمہ کی جو پلے لسٹ ہے، ہم اس کے اندر میں آپ کو نہیں دوں گا. وہ موضوعاتی مطالعہ ہم نے ایک نئی لسٹ بنائی ہے اپنے چینل کے اوپر ہی، آپ دیکھیں گے کہ موضوعاتی مطالعہ. تو اس موضوعاتی مطالعے کے اندر انشاءاللہ جو ہے آپ کو یہ تمام باتیں، جو صرف ہم یہاں پر صرف وہ باتیں کریں گے جس کے ساتھ ہمیں صرف قرآن سمجھ آئے، قرآن کا فہم سمجھ آئے، قرآن دانی سمجھ آئے. اور باقی جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں، اب یہ دیکھیں یہ نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے. تو اب یہ جو چیزیں تھیں یہ ترجمے سے متعلق تھیں، اس لیے میں آپ کو اسی میں اس کو ویڈیو کو دوبارہ ایڈ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ باقی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے، قرآن میں کل کتنی بسم اللہ ہے، بسم اللہ سے متعلق اور بسم اللہ کے فوائد، بسم اللہ کے مزید فضائل، بسم اللہ کا فائدہ، وہ میں آپ کو انشاءاللہ موضوعاتی مطالعہ جو لسٹ ہے اس میں آپ کو ملا کرے گا. اس میں صرف آپ کو ترجمہ ملا کرے گا تاکہ ہمیں صرف قرآن سے لگاؤ ہو کہ آیا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. تو آج کی جو ہے میں معذرت کے ساتھ، ویڈیو میری بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، آپ کا میں نے ٹائم زیادہ لیا ہے. انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم سورۃ فاتحہ کو شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.